بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی، گفتار و اخلاق میں با کمال تھی، تہذیب و شائستگی میں لاجواب تھی، گویا لاکھوں میں مہتاب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کا انتخاب تھی۔ خلیفہ نے اسے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اسے ایک ولی کامل، مرد عامل کے امتحان و آزمائش کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ اس مرد باصفا کے حاسدین و مخالفین نے اس مرد کلندر کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو خلیفہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثل ذہانت اور فطانت کی ایک اور مثال اس طرح ہے۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت کے بعد اپنے مرشد اور استاد حضرت سیر سکتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ استاد نے سلام کا جواب دیا۔ اتنے میں حضرت جنید بغدادی نے دیکھا ایک شخص وہاں بے ہوش پڑا ہے اور حضرت سر سکتی اس شخص کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور حیران و پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی یہ منظر دیکھ کر اور اپنے مرشد کو پریشان دیکھ کر فکر مند ہو گئے۔ آپ دوڑے ہوئے حضرت سیر سکتی کے پاس گئے اور عرض کیا، یا حضرت کیا بات ہے؟ آپ اس قدر حیران کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اور یہ شخص کو کیا ہوا ہے جس کے قریب آپ بیٹھے ہیں؟ آخر یہ اپنے ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھا ہے؟ حضرت سیر سکتی نے کہا، بیٹا جنید، اس نے مجھ سے کہا تھا میں قرآن پاک کی تلاوت با آواز بلند کروں۔ میں نے اس کے سامنے صرف ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور یہ اسے سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے دوبارہ ہوش میں کیسے لاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے عرض کی، یا حضرت یہ تو بالکل آسان سا مسئلہ ہے اور اس کا حل بھی انتہائی آسان ہے۔ حضرت سیر سکتی نے پوچھا، بیٹا وہ حل کیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ شخص جلد سے جلد ہوش میں آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا، یا حضرت آپ وہی آیت دوبارہ تلاوت فرما دیجئے، یہ شخص اسی وقت ہوش میں آ جائے گا۔ حضرت سیر سکتی نے اپنے بانجے حضرت جنید بغدادی کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بلند آواز کے ساتھ وہی آیت تلاوت فرما دی جس کی وجہ سے وہ شخص بے ہوش ہوا تھا۔ آیت کا تلاوت کرنا تھا کہ وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سیر سکتی کو یہ صورتحال دیکھ کر سخت حیرانی اور تعجب ہوا، تاہم آپ اس شخص کی موجودگی میں خاموش رہے۔ وہ شخص کچھ دیر ٹھہرا اور اس کے بعد اجازت لے کر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضرت نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں یہ تدبیر کیسے معلوم ہوئی کہ وہی تلاوت کرنے سے وہ شخص ہوش میں آ جائے گا جس کی تلاوت سے وہ بے ہوش ہوا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کی، یا حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس مبارک سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی گئی تھی اور پھر اسی قمیض سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ بس میں نے اسی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ اسی آیات کی تلاوت فرمائیں، اور پھر آپ نے بخوبی دیکھ لیا، واقعی وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سیر سکتی کو حضرت جنید بغدادی کی یہ دلیل بے حد پسند آئی اور آپ نے اپنے بھانجے کی ذہانت اور فطانت کی تعریف کی۔ حضرت جنید بغدادی اگرچہ خطابت کے ماہر تھے مگر اپنے پیر و مرشد اور استاد و محترم حضرت سیر سکتی کی موجودگی میں تقریر کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ آپ نے سوچ رکھا تھا جب تک حضرت سیر سکتی زندہ ہیں آپ واعظ کی مسند پر نہیں بیٹھیں گے۔ اکثر لوگ تقاضا کرتے کہ یا حضرت آپ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیے، مگر آپ ہمیشہ انہیں یہ جواب دے دیتے کہ میرے استاد مرشد مجھ سے بہتر واعظ فرماتے ہیں، اس لیے وہی میری جگہ پر واعظ کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت کر رہے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، لوگوں کو کچھ بتاؤ، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں خطابت کی نعمت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو مخلوق کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ اور انہیں واعظ اور نصیحت کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیر سکتی نے حضرت جنید بغدادی کو پیغام بھیجا کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، تم واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، لیکن اب جب کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے تو پھر واعظ و نصیحت فوری شروع کر دو اور محبوب رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ حضرت سیر سکتی کو ان کے خواب کا علم کیسے ہوا
آپ دوڑتے ہوئے اپنے ماموں حضرت سیر سکتی کے پاس پہنچے اور پوچھا، یا حضرت آپ نے میرے خواب کی تفصیل کیسے معلوم کی؟ میں نے تو ابھی تک یہ خواب کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت سیر سکتی نے کہا، میں نے اپنے خواب کے ذریعے تمہارے خواب کی کیفیت معلوم کی۔ مجھے خواب کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی اسی دن جامع مسجد میں حاضر ہوئے۔ سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے نمازیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اہل ایمان، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نیکی کی چند باتیں آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، فلاح کے چند کلمے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی زبان مبارک سے جب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، ہم تو ایک عرصے سے آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ واعظ و نصیحت شروع کریں۔ ہم تو کافی مدت سے آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ آپ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں نہیں بولیں گے۔ ہمیں یقین ہے آپ کی گفتگو بڑی اثر والی ہوگی۔ اس سے بہت سے سوئے ہوئے ذہن جاگ جائیں گے اور بہت سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ آپ اپنا خطاب شروع کیجیے، ہم پوری توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنا خطاب شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے رب تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے فقر کے موضوع پر اس قدر پر اثر تقریر کی کہ لوگ جذبات میں آ گئے۔ بعض لوگ رو رہے تھے، بعض مسجد کے فرش پر تڑپنے لگے۔ جن لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت جنید بغدادی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کا ایک بڑا اجتماع انتہائی توجہ کے ساتھ آپ کا خطاب سن رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے توحید پر تقریر کی۔ آپ کی تقریر کا ایک ایک لفظ دل نشین تھا اور معنوں میں لبریز تھا۔ یوں آپ نے روزانہ خطاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دور دور سے لوگ سننے کے لیے آتے تھے۔ وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی، گفتار و اخلاق میں با کمال تھی، تہذیب و شائستگی میں لاجواب تھی، گویا لاکھوں میں مہتاب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کا انتخاب تھی۔ خلیفہ نے اسے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اسے ایک ولی کامل، مرد عامل کے امتحان و آزمائش کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ اس مرد باصفا کے حاسدین و مخالفین نے اس مرد کلندر کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو خلیفہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا اور اسے خبردار کیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو عوام الناس خلیفہ کو بھول جائیں گے اور اس مرد مومن کو بے تاج بادشاہی مل جائے گی۔ خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ حسین و جمیل خاتون نے بہترین لباس زیب تن کیا، قیمتی زیورات آراستہ کیے اور مرد کلندر کے حجرے کی جانب چل دی۔ اس کو سکھایا گیا تھا کہ وہ جاتے ہی بے نقاب ہو کر صاحب کردار کے قدموں میں اپنا سارے نیاز رکھ دے اور پھر ان سے کہے، عالی جا، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، رب قدر قدیر نے بہت کچھ دیا ہے، مگر اس کے باوجود میرا دل دنیا سے بیزار ہے، سکون قلب نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی ادنا کنیز بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ از راہ کرم مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جب مرد کلندر اسے اپنی کنیز بنا لے تو پھر وہ خلیفہ کے بتائے ہوئے خاص منصوبے پر عمل شروع کر دے۔ چنانچہ وہ حسین و جمیل خاتون بن ٹھن کر خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں ایک شاہی خدمتگار کے ہمراہ مرد مومن کے حجرے میں پہنچی۔ خدمتگار باہر ٹھہر گیا۔ وہ دبے پاؤں حجرے کے اندر داخل ہوئی۔ منہ سے نقاب اتار کر اس نے دیکھا کہ مرد فقیر یاد الہی میں مشغول ہے۔ اس خاتون نے جب یہ دیکھا کہ مرد کلندر اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہے تو اس نے ہلکا سا کھنکا لیا۔ مرد مومن نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون حجرے میں داخل ہوا ہے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں تو فوراً ہی ایک نوخیز محجبین حسن بے مثال کو دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظریں نیچی کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کنیز نے حسب ہدایت انتہائی شائستگی، متانت اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ گفتگو کرتی رہی اور مرد کلندر سنتے رہے، مگر جب اپنے عشق حال کہنا شروع کیا تو اس مرد کلندر وقت کے سکندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور زبان مبارک سے 2 مرتبہ آہ آہ فرمایا، جس سے خلیفہ کی بھیجی ہوئی کنیز زمین پر ایسی گری کہ پھر اٹھ نہ سکی، کیونکہ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔
جب خلیفہ کو اس کی بھیجی ہوئی کنیز کے انجام کے بارے میں علم ہوا تو دوڑتا ہوا حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچا، شکایت کے انداز میں بولا، آپ نے اپنی عبادت اور ریاضت کے جوش میں آ کر میری کنیز کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ آپ نے اچھا کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اے خلیفہ، رب تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی، جو رب تعالیٰ کے عطاب میں آ جائے وہ بھلا کہاں بچ سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا، رب تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلیفہ، یہ بھی رب تعالیٰ کا رحم ہی ہے کہ میں نگاہیں نیچے کیے تم جیسے ظالم شخص سے مخاطب ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے ظالم قدے میں واپس چلے جاؤ اور جو ابھی راکھ کا ڈھیر ہونے سے بچا ہوا ہے؟ خلیفہ یہ بات سن کر کانپنے لگا اور لرزتے ہوئے قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کی شہرت دور دور تک پھیلی تو ہر خاص و عام آپ کے خطاب میں شرکت کرنے لگا۔ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے محض اس لیے آتے کہ آپ کی واعظ و نصیحت کی مجلس میں شرکت کر سکیں۔ آپ کی عبادت اور خطابت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو شیخ زمانہ کا لقب دیا، جو بہت مشہور ہوا اور زبان زد عام ہوا۔ کچھ علماء کرام آپ کو سید الطائفہ اور طاؤس العلماء جیسے القابات بھی دیے، مگر آپ ہمیشہ ان القابات سے گھبراتے تھے اور لوگوں کو یہ القابات استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک دن ایک عیسائی نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، یہ لوگوں کی محبت ہے، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئے ہو تو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ میں رب تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شیخ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، میرے جیسا شخص شیخ نہیں ہو سکتا، میں شیخ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس عیسائی نوجوان نے کہا، دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول و فرمان کی تشریح معلوم کر سکوں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست یعنی دانائی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عیسائی نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد آپ نے سر اٹھایا اور عیسائی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس حدیث کی تشریح صرف اور صرف یہی ہے کہ تم اب مسلمان ہو جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اس عیسائی نوجوان سے یہ بات کی تو وہ فوراً حضرت جنید بغدادی کے دست مبارک پر ایمان لے آیا۔ رب کائنات کی وحدانیت اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس مجلس میں موجود تمام لوگ حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ عیسائی نوجوان نے سوال کچھ کیا تھا، اسے اس کے سوال کا جواب کچھ اور ملا۔ از حد مطمئن ہو گیا اور اسلام بھی لے آیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال تو کچھ اور تھا اور حضرت نے جواب کچھ اور دیا، مگر تم مطمئن ہو گئے اور تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ نو مسلم نوجوان نے کہا، حضرت جنید بغدادی نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ دراصل میں کافی روز سے اس عجیب کشمکش میں تھا، میرا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا، میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل تو اسلام کی سچائی کی طرف مائل تھا، مگر چونکہ میرے آباء و اجداد عیسائی تھے اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی کہ مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس کی تشریح کے لیے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے واقعی رب تعالیٰ کے نور سے دیکھ کر میری ذہنی حالت معلوم کر لی اور مجھے کہا، فوری مسلمان ہو جاؤ، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ مومن واقعی رب تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے میرا جواب مل گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔